شدید بیمار کی حالت میں بستر پر پڑی تھی۔ مسلسل بخار نے اسے لاغر اور سست کر دیا تھا۔ دوائی کی شیشیاں ہر وقت اس کے بیڈ کے ساتھ لگے ٹیبل پر پڑی رہتی تھی۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ مسلسل اپنے بیٹے ڈنگ ڈانگ کو پکار رہی تھی۔ ڈنگ ڈانگ کا باپ شادی کے 3 سال بعد ایک حادثے میں فوت ہو گیا تھا۔ اب ڈنگ ڈانگ بیٹے کے سوا جھانگ کا کوئی سہارا نہ تھا۔ اس کی اللہ سے یہی التجا تھی کہ اس کا اکلوتا بیٹا ڈنگ ڈانگ سدھر جائے اور خوب علم حاصل کرے۔ کمزوری کی وجہ سے وہ باتھ روم تک بھی نہ جا سکتی تھی، یہاں تک کہ دوائی پیتے وقت اس کے ہاتھ کانپتے اور دوائی بستر پر گر جاتی۔ جھانگ اپنے لاپرواہ بیٹے کو یاد کرتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ زندگی و موت کی کشمکش میں وہ آس لگا کر پڑی ہوئی تھی کہ شدید اس کے بیٹے کو احساس ہو جائے اور اس کی تماداری کرے، مگر ڈنگ ڈانگ اتنا لاپرواہ بچہ تھا کہ اس کو ماں کی خبر لینے کی فکر نہ تھی، نہ جانے صبح سے کہاں غائب تھا۔ آخر جب ماں انتظار کر کے تھک گئی تو وہ خدا سے گڑگڑا کر دعا مانگنے لگی کہ اس کا بیٹا ڈنگ ڈانگ گھر واپس آ جائے۔ خدا کو مسلسل یاد کرنے سے وہ چین آ جاتا اور وہ کبھی بیٹے کو یاد کر کے رونا شروع کر دیتی۔ ایسے حالات میں وہ آہستہ آہستہ مایوس ہوتی جا رہی تھی۔ ڈنگ ڈانگ کی الٹی سیدھی حرکتوں کے ذمہ دار اس کے آوارہ دوست تھے۔ ماں نے لاڈ ہی لاڈ میں ڈنگ ڈانگ کی بچپن سے ہی منہ مانگی خواہش پوری کی۔ ڈنگ ڈانگ نے اپنی امی کے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو ذات اور خود مختار سمجھ بیٹھا۔ اپنی مرضی سے گھر آنا، مرضی سے سونا اور اٹھنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ اس کی انہی حرکتوں نے ماں کو چارپائی پر ڈال دیا اور آج اس کی ماں جھانگ سانسوں کی دھور کو باندھنے کی کشمکش میں تھی۔ ڈنگ ڈانگ کئی دنوں سے گھر نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی میں مصروف تھا۔ ایک دن صبح جب سورج طلوع ہو رہا تھا کہ ڈنگ ڈانگ کھڑکی کے راہ سے گھر میں چھلانگ لگا کر داخل ہوا اور دبے پاؤں ڈائننگ ٹیبل تک پہنچا، کیونکہ رات بھر آوارہ گردی سے اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے ٹیبل پر پڑے کیلے ہڑپ کیے، پھر اس نے چائے گرم کی جو کہ پہلے ہی کتلی میں موجود تھی اور اسے کپ میں ڈال کر پینا شروع کر دیا۔ کھانے پینے میں ڈنگ ڈانگ کا کوئی جواب نہ تھا۔ اسے کچھ بھی کھانے پینے کے لیے مل جائے وہ ہڑپ کر لیتا۔ اب اس نے باقی بچی ہوئی چائے بھی کپ میں انڈیل لی اور سوچنے لگا کہ ماں کے سامنے کس طرح جاؤں، کیونکہ کئی دن گھر سے غائب رہنے کی وجہ سے اس کی ماں ناراض ہوگی۔ اب وہ چائے پیتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ کون سا بہانہ بنائے کہ اس کی ماں ناراض نہ ہو، لیکن دوسری طرف اس کا ذہن وہی اپنے آوارہ دوستوں میں لگا ہوا تھا جو گلی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اب وہ اس کوشش میں تھا کہ جلدی سے چائے ختم کرے اور واپس اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کو نکل جائے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ ساتھ والے کمرے سے اس کی ماں کی آواز آئی، ڈنگ ڈانگ میرے بیٹے تم کہاں ہو؟ وہ گھبرا رہی تھی۔ ڈنگ ڈانگ پریشان ہو گیا اور اس کے ہاتھ گھبراہٹ سے کانپنے لگے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے گر جائے گا۔ اسے محسوس ہوا کہ ماں کو اس کے آنے کی خبر ہو گئی ہے۔ اس نے کمرے میں جھانکا تو ماں بیڈ پر پڑی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ ماں کو بیمار دیکھا تو اس نے آگے ہو کر کہا، ماں مجھے معاف کر دو، میں نے تجھے بہت دکھ دیا ہے۔ وہ ماں کے سامنے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ ماں کو بیمار اور لاغر دیکھ کر اسے بے حد افسوس ہوا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت لگا کہ وہ کیوں اتنے دن اپنے آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ گھر سے غائب رہا۔ ڈنگ ڈانگ کے لہجے میں اب التجا تھی، ماں میں آپ کو آئندہ کبھی دکھ نہیں دوں گا اور آپ کی ہر بات مانوں گا۔ ماں نے ڈنگ ڈانگ کو دیکھا تو ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے اس کی جان میں جان آ گئی ہو۔ بیٹے کو پشیمان دیکھ کر ماں نے اسے سینے سے لگا لیا، میرے بیٹے تم کہاں چلے گئے تھے اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر؟ یوں نہیں ڈنگ ڈانگ ماں کے سینے کے ساتھ لگا تو ماں کا پورا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ ڈنگ ڈانگ نے ٹیبل پر پڑی دوائیاں دیکھی تو اس نے جلدی سے شیشیاں سے دوائی انڈیل کر ماں کو پلا دی۔ جھانگ کو اپنے بیٹے ڈنگ ڈانگ پر بہت غصہ تھا۔ وہ بیماری کی وجہ سے بستر سے اٹھ نہیں سکی تھی۔ اب ماں غصے میں اسے ڈانٹنے لگی۔ وہ ماں کی ڈانٹ خاموشی سے سنتا رہا۔ جھانگ نے اسے گزرے ہوئے دنوں کی آپ بیتی سنائی اور اسے ہدایت کی کہ اگر آئندہ وہ بغیر بتائے گھر سے غائب ہوا تو ماں اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس نے سر جھکا کر ماں
माँ से वादा कर लिया कि आइंदा वो ऐसी गलती नहीं करेगा और आवारा दोस्तों को भी छोड़ देगा। माँ ने उसे माफ कर दिया और उसने दुआ की शीशी फिर टेबल पर रख दी। डिंग डांग ने का इरादा कर लिया कि वो आइंदा हर वक्त अपनी माँ के पास रहेगा और उसकी खिदमत में दिन रात एक कर देगा। उसने ऐसा ही किया। अब वो अपनी माँ का पूरा ख्याल रखने लगा। रात को सोते वक्त माँ को बाकायदगी से दुआ पिलाता और अपनी माँ की टांगे दबाता। अब डिंग डांग की आवारा दोस्तों से दोस्ती भी खत्म हो गई। अपने बुरे दोस्तों की महफिलें याद करके उसे नदामत होती। उसको एहसास हो गया था कि उसका कीमती वक्त जाया हो गया है। अब वो अपनी माँ की खिदमत करके दिली सुकून महसूस करता था। जब तक माँ सो न जाती वो रात गए तक उसके पास बैठा रहता कि कहीं किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो वो उसे दे सके। जांग की हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही थी। डिंग डांग ने माँ की खिदमत में कोई कमी न छोड़ी। अल्लाह ने डिंग डांग की खिदमत को कबूल कर लिया और माँ चंद दिनों में मुकम्मल तंदुरुस्त हो गई। माँ ने कहा, बेटा तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है। दोनों माँ बेटा अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगे। डिंग डांग ने अपनी माँ जांग से का वादा कर लिया कि वो अपनी पढ़ाई की तरफ मुकम्मल तवज्जो देगा और अपनी माँ की ख्वाहिश के मुताबिक पढ़ लिख कर माशरे में अच्छा मकाम हासिल करेगा। माँ और बेटा अब बेहद खुश है। अब वो रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गए। डिंग डांग दिन रात पढ़ाई करता और अपनी माँ की हर बात पर अमल करता। वो इकट्ठे खाते पीते, रात को जल्दी सोते और सुबह सवेरे सैर को जाते। एक दिन दोनों सुबह सवेरे जॉगिंग कर रहे थे। मौसम बहुत खूबसूरत था। बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हर तरफ सब्जा लहलहा रहा था। माँ बेटा हाथों में हाथ डाले मौसम बहार की आमद के गीत गा रहे थे। माँ अपने बेटे को देखकर खुश हो रही थी। माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थी। जॉगिंग करते हुए माँ जांग ने कहा, बेटा हमेशा सच बोलो। बुरे की सहबत से सिवाय बदनामी और बेइज्जती के तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। अपनी तवज्जो पढ़ाई की तरफ लगाकर अपने पाँव पर खड़े हो जाओ। अब डिंग डांग ने माँ की बातों का असर लिया और वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा। फिर उसकी माँ बहुत खुश हुई और अपने बेटे को दुआएं देने लगी कि अल्लाह तुमको हर मैदान में कामयाब करे और नेक लोगों की सहबत अता फरमाए। चनाचा डिंग डांग ने ऐसा ही किया और माँ की बातों पर अमल करते हुए इसने जिंदगी में कामयाबियां हासिल करना शुरू कर दी और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन गया। देखा बच्चों, माँ की दुआएं यकीनन कबूल होती है और माँ की खिदमत करने से अल्लाह भी खुश होता है।